پینٹاگون نے کروڑوں ڈالر مزید مانگ لیے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے. انہوں نے کہا جی ایران جنگ لڑنے کے لیے مزید پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمیں اور پیسے دیے جائیں. تلسی گبارڈ صاحبہ جو انٹیلیجنس چیف ہیں امریکہ کی, وہ کہہ رہی ہیں کہ اب اگلا خطرہ جو ایران کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور نارتھ کوریا اور چین اور ان ملکوں کے پاس بھی بڑے لمبے جو فاصلے تک جانے والے میزائل ہیں, تے ایران نو گنو تے انہاں نو بھی گنو. اور پاکستان کے پاس باقاعدہ تھریٹ کرنے اسحاق ڈار صاحب کے پاس امریکہ کے سفیر مبینہ طور پر آئے ہیں. مارکو روبیو صاحب کی کوئی کیبل ہے جو لیک ہوئی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے ملکوں سے, اپنے اتحادی ملکوں سے ہم یہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ یا تو امریکہ کے ساتھ ہو جائیں یا امریکہ کے خلاف ہو جائیں. یہ درمیان میں رہنے والا رویہ اب نہیں چلے گا, کیونکہ نیٹو شیٹو نے, یورپ نے, جو ذرا تگڑے ملک تھے جو انکار کر سکتے تھے, انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے. تو اب چاہے سعودی عرب ہو, چاہے یو اے ای ہو, چاہے قطر اور بحرین ہو, اور چاہے پاکستان ہو, ان تمام ملکوں پر اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اب وہ ایران کے خلاف جنگ میں کھل کر پاکستان کا ساتھ دیں. ٹرمپ نے تو خیر بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چین تک سے مدد مانگ لی اسٹریٹ آف ہومز کھلوانے میں, لیکن خیر چین نے تو کیا مدد کرنی ہے. جیسے یورپ نے اور آسٹریلیا نے جھنڈی دکھائی ہے ٹرمپ کو, ویسے ہی چین بھی دکھائے گا, جیسے کینیڈا نے دکھائی ہے اور ان سب ملکوں نے دکھائی ہے. لیکن جو پاکستان اور سعودی عرب اور یو اے ای اور بحرین ہیں اور یہ سارے ممالک ہیں, قطر وغیرہ, ان پر دباؤ اب بڑھ رہا ہے. حتیٰ کہ کل تو ٹرمپ نے ایکسپوز بھی کر کے رکھ دیا. سعودی عرب اور یو اے ای اور یہ سب بار بار ایران کو یقین دلا رہے تھے کہ ہمارے اڈوں سے آپ پر کاروائیاں نہیں ہو رہی. حالانکہ ظاہر ہے ایران کو پتہ ہے وہ بچت نہیں ہے, جہاں سے جہاز اڑتا ہے, کہاں سے میزائل چلتا ہے, یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ زبانی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ نہیں ہمارے اڈے استعمال نہیں ہو رہے. اور کل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ میں تو بڑا شکر گزار ہوں 4 ملکوں کا, یو اے ای کا, قطر کا, سعودی عرب کا اور بحرین کا, کہ وہ ایران جنگ میں ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں. اور پاکستان کے پاس بھی مبینہ طور پر ان کے سفیر یہی کہنے آئے تھے اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ بھی ہماری مدد کریں اور تھوڑا سا زیادہ کھل کر ساتھ دیں. خاص طور پر وہ IRGC کو اور حزب اللہ وغیرہ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دلوانے کے لیے اب ملکوں کی مدد چاہ رہے ہیں کہ ہم سب مل کر جو خطے کے مسلمان ملک ہیں وہ IRGC کو یعنی جو ایران کے پاسداران انقلاب ہیں ان کو اور حزب اللہ کو اور ان سب تنظیموں کو ہم دہشت گرد تنظیم قرار دیں. یوں آہستہ آہستہ ہی پریشر بڑھنا ہے نا. یہ والے پریشرز اب ہم پر بڑھ رہے ہیں. اب 15-20 دن مہینہ ہے امریکہ کے پاس, اس سے زیادہ اب مزید فائنینشیل اور جو دیگر قسم کی ملٹری جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہے. مڈ ٹرم الیکشنز ہیں 3 نومبر 2026 کو, اسی سال میں 6 ماہ سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے مڈ ٹرم الیکشن میں. گویا ٹرمپ کے پاس بھی ٹائم زیادہ نہیں ہے. اگر وہ ایک دفعہ مار کھا جاتے ہیں اور اکیلے رہ جاتے ہیں اور مزید خرچہ ہو جاتا ہے تو وہ ایونچولی ہفتہ 10 دن 15 دن میں کچھ عرصے کے لیے صحیح یا لمبے عرصے کے لیے صحیح لیکن اس جنگ سے نکل جائیں گے. اب مسلمان ملکوں کو یہی ہمت دکھانے کا وقت ہے. اگر پاکستان, سعودی عرب, ترکی, کوئی بھی ملک لیٹ گیا تو بہت برا ہوگا. بالکل ہمیں چین کی چھتری کے تحت جمع ہونا پڑے گا. بالکل ہمیں چاہے ٹرمپ کی ناراضگی مول لینی پڑے لیکن یہ لینی پڑے گی. اور ہمیں سعودی عرب کو اور جو یو اے ای کو اور قطر کو اور بحرین کو اور دیگر ملکوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا ہوگا کہ اللہ دا واسطہ ایران تے جوابی کاروائیاں نہ شروع کر دینا, ٹرمپ دے گیڑے چ نہ آنا, ورنہ بہت برا حال ہوگا مسلمان ملکوں کا. اللہ کرے کہ یہ جو 15-20 دن مہینہ مشکل ہے اس سے زیادہ وقت نہیں لیں گے امریکہ اسرائیل. وہ مار کھا کر واپس چلے جائیں گے, جیسے جون کے بعد وہ چلے گئے تھے نا اور 4-6 مہینے بعد پھر واپس آ گئے ہیں. بین ہی وہ اب بھی چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ 4-6 مہینے سال بعد وہ پھر ایران پر حملہ کرنے آ جائیں تھوڑی سی طاقت جمع کر کے, لیکن ایک دفعہ وہ چلے جائیں گے. اور ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اگر نومبر میں اگر اب ٹرمپ ایک دفعہ نکل گئے اس جنگ سے 15-20 دن مہینے میں اور نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہار گئے تو پھر وہ بالکل نہیں آ سکیں گے. ہاں اگر مڈ ٹرم الیکشن وہ جیت گئے جس کے امکانات بہت کم ہیں تو پھر شاید وہ واپس آ جائیں. لیکن پاکستان کو نہ صرف یہ کہ اب خود ثابت قدمی دکھانی ہے, اب یہ جو ہر طرف دوستی والا کھیل ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. اب ہمیں تھوڑا سا سخت ہونا پڑے گا اور ٹرمپ اگر ہمیں دھمکی بھی دیں تو بھی ہمیں اس کے سامنے اڑنا پڑے گا. بلکہ نہ صرف خود اڑنا پڑے گا بلکہ جس طرح اس وقت تک ہم سعودی عرب کو, یو اے ای کو اور تمام دوست ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہتھولا رکھیں اور ایران کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دوست ملکوں کے خلاف ہتھولا رکھیں, یہی رویہ برقرار رکھنا پڑے گا. اور ٹرمپ اب ہم سے ناراض ہوں گے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح وہ نیٹو کے خلاف بول رہے ہیں شاید اگلے 2-4 دن میں ہمارے خلاف بھی بولنا شروع کر دیں. لیکن ان کی پرواہ کیے بغیر اب ہمیں مسلمان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا, ورنہ اگر مسلمان ملکوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا تو پھر بالکل کہانی مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں چلی جائے گی.